امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی سے مراد جان و مال، وقت اور زندگی کی ہر چیز کو اپنے مقصد کے لیے خرچ کرنا اور لگانا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑائی اور بزرگی کا دامن ہر میدان میں قربانی اور ایثار کے ساتھ وابستہ ہے۔ کمال کے مراتب جتنے بلند ہوتے ہیں ان کے لیے قربانی بھی اتنی ہی درکار ہوتی ہے۔ غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام میں اول سے آخر تک جو کچھ ہے قربانی قربانی ہے۔ اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے انسان کو آزادی فکر و عمل کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اسلام لانے کے معنی ہی یہ ہیں کہ آپ کو وہ اعتقاد رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے، اور ان احکام و قوانین کے مطابق چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کی سرزمین میں ایک بت فروش خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد آزر بت فروش تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت اور شعور سے نوازا تو آپ نے قوم کے مشرکانہ عقائد اور حالت زار کا جائزہ لیا اور شرک اور بت پرستی سے براءت کا اعلان فرمایا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بڑی قربانی تھی، کیونکہ نسل در نسل ملنے والے عقائد سے براءت کا اعلان کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر قوم کے بت خانے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ نتیجتاً آپ کو بڑھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور خبردار میرے خلیل کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ آپ کی جان کی قربانی تھی اور اس آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ تیسری قربانی آپ کو اپنے والدین، خاندان اور اہل وطن کو چھوڑنے کی صورت میں دینا پڑی۔ اللہ کے حکم پر آپ نے عراق سے شام، فلسطین، مصر اور آخر میں حجاز کی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اپنے آبائی وطن، خاندان، عزیز و اقارب کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے اولو العزم پیغمبر نے یہ قربانی بھی دی۔ حجاز کی بے آب ہو گیا سرزمین میں اللہ نے آپ کو اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جب آپ نے فرمایا کہ ہاں، تو وہ صابرہ اور شاکرہ رب کی بندی کہنے لگیں اذا لا یضیعنا، اگر ایسا ہے پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور اس امتحان میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے۔ آخری اور سب سے مشکل آزمائش میں اللہ نے آپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے گلے پر چھری رکھ دی، لیکن اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور وہ قربان ہو گیا۔ اس طرح آپ اس امتحان میں بھی پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کہہ کر سند قبولیت عطا فرمائی کہ وہ ابراہیم جس نے اپنے رب سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی وفاداری اور قربانیوں کے بدلے انسانیت کی امامت اور پیشوائی کا منصب عطا فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ امامت اور پیشوائی کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ سے وفاداری کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ افسوس کہ امت مسلمہ نے انبیاء کے اسوہ کو بلا دیا ہے اور دین کے غلبے کی جد و جہد سے غافل ہو کر ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کی طرف رجوع کرنے اور رب سے وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔